اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دین اسلام اور ہمارے بنیادی مسائل۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے کہ جادو کی کتنی قسمیں ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو جادو کیا گیا تھا اس کی حقیقت کیا ہے۔ تو جادو کی اقسام جو ہیں وہ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تقریباً 8 قسمیں بیان کی ہیں۔ یعنی امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جادو کی 8 قسمیں ہیں۔ اسی طرح امام راغب رحمہ اللہ نے جادو کی کچھ قسموں کو بیان کیا ہے، لیکن کیونکہ جادو جو ہے عربک میں اس کو سحر کہتے ہیں اور اس کے جو اسباب ہیں وہ مخفی ہوتے ہیں، یعنی سبب تو اس میں ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ بغیر سبب کے ہو، بغیر سبب کے صرف اللہ تعالیٰ ہی کر سکتے ہیں جو سبب کے محتاج نہیں ہیں۔ دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو بغیر سبب کے ہو، تو اس کے اندر جو سبب ہوتا ہے وہ بظاہر نظر نہیں آتا، مخفی ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اس کو سمجھنے میں مشکل پیش آتی ہے۔ تو امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے جو سحر کی جادو کی 8 قسمیں بیان کی ہیں، تو اس میں جو ہے انہوں نے کچھ ایسی چیزوں کو بھی شامل کیا ہے جو بظاہر جو ہے وہ سحر کے لغوی اعتبار سے انہوں نے داخل کی ہیں۔ اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو جو سحر ہے، جادو جو ہے، اس کو ہم بنیادی طور پہ 2 قسموں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک جو ہے اس کی حقیقی قسم ہے اور دوسری جو ہے وہ مجازی قسم ہے۔ جہاں تک سحر حقیقی ہے تو سحر حقیقی جو ہے اس کو ہم مزید آگے جو ہے 3 قسموں میں ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں، یعنی اس کی 3 قسمیں ہو سکتی ہیں۔ ایک وہ سحر ہوتا ہے کہ جو مختلف قسم کے جو ہے وہ جنتر منتر ان کی پھونک سے جو ہے وہ جادو کیا جاتا ہے، ایک اس کی یہ قسم ہے۔ دوسری جو قسم ہے وہ شیاطین جنات سے مدد حاصل کر کے شیاطین جنات کے ذریعے جادو کیا جاتا ہے، تو اس کی یہ دوسری قسم ہے۔ جو سحر حقیقی کی جو تیسری قسم ہے وہ آتی ہے کہ جو ستاروں کے ذریعے یا سیاروں کے ذریعے سے استعانت حاصل کر کے ان کے ذرائع سے جادو کرتے ہیں جادوگر، تو یہ ایک تیسری قسم ہے سحر کی۔ یعنی سحر حقیقی کی یہ 3 قسمیں بنتی ہیں۔ ایک تو ہے کہ اس طرح کے جو ہے وہ یعنی جنتر منتر پڑھ کے اور اس طرح کے الفاظ ہوتے ہیں جو مجہول المعنی ہوتے ہیں، جن کے معنی معلوم نہیں ہوتے، ان کے ذریعے سے پھونک مار کے ان کے ذریعے سے جو ہے جادو کیا جاتا ہے۔ دوسری چیز جو دوسری قسم میں نے بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ شیاطین جنات کی استعانت سے، یعنی شیاطین جنات کی مدد کے ذریعے سے جو ہے وہ جادو کیا جاتا ہے۔ جو تیسری قسم ہے وہ سیاروں اور ستاروں کی استعانت اور مدد سے جادو کیا جاتا ہے، تو یہ سحر حقیقی کی 3 قسمیں بنتی ہیں۔ اور سحر مجازی کو اگر دیکھا جائے تو اس میں جو مزید قسمیں ہیں اس میں ایک تو یہ ہے کہ جس کو نظر بندی کہتے ہیں، یعنی حقیقت میں کچھ نہیں ہوتا، صرف نظر کا دھوکہ ہوتا ہے۔ سحر عربک میں دھوکے کو بھی کہتے ہیں۔ تو اس طرح کے کلمات کے ذریعے سے لوگوں کی نظر بندی کی جاتی ہے اور حقیقت میں وہ چیز تبدیل نہیں ہوتی، لیکن دیکھنے والے کو بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ یہ چیز تبدیل ہو چکی ہے۔ جیسے مختلف قسم کے مداریوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ مختلف قسم کے کرتب جو ہے وہ دکھاتے ہیں اور اس میں چیزوں کی حقیقت کو تو تبدیل نہیں کر سکتے، لیکن دیکھنے والا یہ محسوس کرتا ہے کہ یہ چیز جو ہے تبدیل ہو چکی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جو فرعون کے جادوگر تھے، تو علماء نے لکھا ہے کہ وہ بھی ایسے ہی تھے، کیونکہ بظاہر جو ہے ان کا جو جادو تھا وہ بھی سحروا اعین الناس، یعنی لوگوں کے آنکھوں پہ جادو کرتے تھے۔ تو ایک یہ سحر مجازی کی یہ قسم ہے، اور اس کی ایک قسم آتی ہے جس کو جدید دور کے اندر مسمرزم کہتے ہیں، یعنی نفسیاتی خیال، یا پھر آپ اس کو کہہ لیں کہ جس کو ماہر نفسیات کہتے ہیں، کہ لوگوں کے نفس کو دیکھ کے، لوگوں کے جو ہے طبیعت کو دیکھ کے، لوگوں کی حالت کو دیکھ کے جو ہے وہ اندازہ لگا لیتے ہیں، اس طرح کا علم ان کے پاس ہوتا ہے۔ تو ایک یہ قسم ہے جادو کی۔ بہرحال اس کو اگر مزید ہم دیکھیں، اس کو اگر مزید ہم تقسیم کریں تو جو ہے وہ لغوی اعتبار سے، کیونکہ جادو کی جو تعریف ہے لغوی اعتبار سے جادو کہتے ہیں کسی ایک دقیق اور باریک چیز کو جس کے اسباب معلوم نہ ہوں، یعنی جس کا جو سبب ہے وہ مخفی ہو اور معلوم نہ ہو۔
تو مزید اگر شرعی اعتبار سے ہم اس کی جو ہے تقسیم کریں تو شرعی اعتبار سے جادو کی دو قسمیں بنتی ہیں. ایک ہوتا ہے جادو حرام. ٹھیک ہے، جادو حرام یہ جو تمام قسم میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں یہ جادو حرام کے اندر آتی ہیں، یعنی یہ شرعاً ایسا جادو جس کا سیکھنا اور سکھانا یہ کرنا یہ حرام ہے. ایک اس کی یہ قسم ہے. دوسری قسم جادو کی اگر شرعی طور پہ ہم دیکھیں تو یہ جو جائز طریقے سے جو دم درود کیا جاتا ہے تو بظاہر وہ بھی لغوی اعتبار سے جو ہے وہ جادو ہی کی قسم میں آتا ہے، لیکن اس میں بھی جو بات ذہن میں رکھنے والی ہے، جو بات ذہن نشین کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ اگر جو ہے کسی جو ہے وہ قرآنی آیات سے یا جو اسماء حسنہ ہیں ان کے وظائف سے اگر اس طرح کا کوئی عمل کیا جائے جس کی تاثیر ظاہر ہوتی ہے تو اس میں اگر مقصد نیک ہو پھر تو وہ جائز ہے، لیکن اگر مقصد جائز نہ ہو تو پھر ایسا عمل بھی ناجائز ہو جاتا ہے. اور اس میں یہ ہے کہ اگر جو ہے وہ جنات کی مدد لی جائے، جنات سے استعانت لی جائے ایسے عمل کے اندر، تو پھر اگر مقصد نیک بھی ہو تو پھر بھی شرعاً جائز نہیں ہے. تو یہ تھا کہ جادو کی کتنی قسمیں ہیں اور جو ہے جادو کی مختلف اقسام کون کون سی ہیں. جو دوسری بات میں نے آپ کے سامنے رکھنی تھی وہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ سحر ہوا ہے، جادو ہوا ہے، کیونکہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو جادو کی حقیقت سے انکار کرتے ہیں کہ جادو کچھ بھی نہیں ہے. ایسا بالکل بھی نہیں ہے، شریعت کے اندر اس کے ثبوت موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی جادو کیا گیا تھا، لیکن اس کی حقیقت کیا تھی؟ ایک تو یہ ہے کہ جادو کی حقیقت کے بارے میں سورہ بقرہ کی جو آیت ہے کہ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ، یعنی کہ شہر بابل کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو دو فرشتوں کو یعنی ہاروت اور ماروت کو بھیجا تھا لوگوں کی آزمائش کے لیے، کیونکہ یہود کے اندر جادو کا بہت زیادہ چرچا تھا اور وہ بہت زیادہ اس کام کے اندر جو ہے وہ جادو سیکھتے تھے، جادو کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش کے لیے دو فرشتوں کو بھیجا اور انہوں نے آ کے ان کی آزمائش کی اور انہوں نے دو فرشتوں کے ذریعے سے کچھ مزید جادو کی اقسام سیکھی ہیں. ایک تو یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو ہے بخاری کی روایت ہے، حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو کیا گیا. لیکن اس کی حقیقت کیا تھی؟ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو کیا گیا اس کے اثرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیسے مرتب ہوئے، اس میں بھی بہت سارے لوگ جو ہے وہ غلط فہمیوں کا شکار ہیں اور غلط باتوں کا شکار ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو جادو کیا گیا اس میں حکمت کیا تھی؟ جو یہودیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو کیا اور جادو کے اثرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ مرتب ہوئے ہیں، تو اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا حکمت تھی؟ ایک حکمت تو یہ تھی کیونکہ ایک ہوتا ہے جادو اور ایک ہوتا ہے معجزہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی لوگ ساحر کہتے تھے، یعنی جادوگر، کیونکہ جادو بھی ایک ایسا عمل ہوتا ہے جو خلاف عادت کسی کام کا ظاہر ہونا، جس کو خارق عادت کہتے ہیں. اور معجزہ بھی بظاہر ایسا ہوتا ہے جو خارق عادت ہوتا ہے. تو لوگ جو ہے ان دونوں میں فرق نہیں کر پاتے تھے. تو کچھ لوگ اس بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ساحر کہتے تھے، یعنی جادوگر ہیں. ایسے ہی موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی ہے کہ لوگ ان کو بھی جو ہے وہ جادوگر تصور کرنے لگے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو جادو ہوا اس کی ایک حکمت تو یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں باتوں کو الگ الگ کرنا تھا کہ جادو کیا ہوتا ہے اور معجزہ کیا ہوتا ہے. دوسری بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو جادو کے اثرات مرتب ہوئے ہیں وہ بظاہر صرف اتنے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیاوی اعتبار سے ایک کام کر لیتے اور کچھ لمحے کے لیے آپ کو یہ گمان ہونے لگتا کہ میں نے یہ کام نہیں کیا. اس سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو کا اثر مرتب نہیں ہوا. یہ جادو کرنے والے بھی یہودی تھے. لبید بن عاصم، ان کی بیٹیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو کروایا. اور یہ جادو کس طرح کیا گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ ایک جو کنگھی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم استعمال کرتے تھے وہ منگوائی گئی اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ بال وغیرہ تھے اور اس میں پھر یہ کیا گیا کہ جو ہے اس پہ کھجور کی چھال اس کے اوپر اس کا کور دے کے
ایک کنویں کے اندر جو ہے اس کو دبایا گیا تھا، اس پہ جادو کے کلمات پڑھ کے، یعنی اس میں ایک تانت تھی جس میں 11 گیریں لگائی گئی تھی، اور اس میں پھر جو ہے مختلف جادو کے جو منتر ہیں وہ پڑھ کے جو ہے اس پہ جو ہے اس کو دفن کیا گیا تھا، اور یہ کچھ اثرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ مرتب ہوئے ہیں۔ یہ واقعہ غالباً جو ہے یہ سن 7 ہجری کا ہے، اور اس میں یہ ہے کہ یہ کتنے عرصے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ رہا، تو اس میں کچھ حضرات کی رائے یہ ہے کہ 40 دن تک، اس میں بعض مختلف اقوال بھی ہیں۔ بہرحال جتنا بھی ہو، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وحی کے ذریعے بتلایا گیا کہ فلاں شخص نے آپ پہ جادو کیا، اور یہ جادو فلاں جگہ پہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ جو ہیں وہاں پہ گئے، اور وہاں سے آپ نے اس کو نکالا اور زمین میں دفن کر دیا، اور جو آخری 2 صورتیں ہیں سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، ان کا شان نزول بھی یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ 2 صورتیں نازل کی ہیں، اور یہ 2 صورتیں نازل کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان 2 صورتوں کا تسلسل رکھتے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس کے اثر کو ختم کر دیا۔ یہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو کی حقیقت۔ بہرحال جادو ایک حقیقت ہے، اس کا اثر جو ہے انسان کی طبیعت پہ ہوتا ہے، متاثر ہوتا ہے، لیکن یہ بھی اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ اگر کسی پہ جادو کا اثر ہوتا ہے تو وہ بھی بِإِذْنِ اللہ ہے، وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللہ۔ قرآن کی آیت ہے کہ اس کے ذریعے سے جو انسان پہ ضرر یا تکلیف پہنچتی ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتی ہے، اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو اس میں نقصان نہیں ہو سکتا۔ بہرحال جادو جو ہے یہ اپنا اثر رکھتا ہے، اثر مرتب ہوتا ہے۔ بہرحال اس کے علاج کا کیا طریقہ ہے، اور اس میں بہت سارے لوگ غلط فہمیوں کا شکار ہیں، اس میں کیا کرنا چاہیے اور یہ کس طرح کیا جاتا ہے، تو اس میں انشاءاللہ نیکسٹ بات ہوگی۔ وآخر